بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دھند اور سردی کی شدید لہر نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ انسان تو انسان، چرند پرند جانور سبھی اپنے اپنے ٹھکانوں پر دب کے بیٹھے تھے۔ اس چھوٹے سے گاؤں کے ایک گھر میں 80 سالہ بوڑھی اماں، جو کہ بیماری کی حالت میں چارپائی پر پڑی تھی، کچھ بیماری اوپر سے ہڈیاں توڑتی سرتی، اور سب سے بڑھ کر لاچاری، برآمدے میں ایک دیوار کے ساتھ لگی چارپائی پر بیٹھی تھی۔ ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی ان کی۔ بیٹی بیاہ کر گئی تو اماں بڑے چاؤ سے اپنے بیٹے کے لیے اپنی بھانجی بیاہ لائیں۔ ایک ہی بیٹا تھا، سب ارمان پورے کیے اس کی شادی پر، مگر بہو ذرا سخت مزاج تھی۔ وہ شروع دن سے ہی اماں سے ہار کھاتی۔ شادی کے چند مہینوں تک گھر پر بہو کا راج شروع ہو چکا تھا۔ اولاد بھی ہو گئی تو اماں اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ وہ کبھی اپنے بیٹے یا بہو سے شکایت نہ کرتی، جبکہ بیٹا غم روزگار میں مصروف رہتا۔ بیٹی بھی کبھی کبھار آ جاتی۔ جب تک اماں صحت مند تھیں وہ اپنے زیادہ تر کام خود ہی کرتی، بلکہ اپنے بیٹے اور اس کے بچوں کے کام بھی کر دیتی۔ مگر چند سال پہلے انہیں شوگر کا مرض ہوا اور آہستہ آہستہ وہ بالکل لاغر ہو گئی اور چارپائی سے لگ گئی۔ ان کے پوتے پوتیاں جوان ہو چکے تھے، ان کی اپنی ہی دنیا تھی۔ ویسے بھی بڑوں کی عزت کرنا، ان کی خدمت کرنا بچوں کو ان کی مائیں ہی سکھاتی ہیں، مگر ان کی ماں نے ہمیشہ انہیں دادی کے خلاف ہی کیا، اور اس سب کے پیچھے صرف بہو کی اپنی ساس کے لیے ناپسندیدگی تھی۔ مگر بیٹا اپنی بوڑھی ماں کا جہاں تک ہو سکتا تھا خیال رکھتا تھا۔ تو بات ہو رہی تھی سردی کی۔ بڑی اماں شروع سے ہی چائے کی شوقین تھیں۔ جب تک خود تندرست تھیں اپنے لیے کھانا چائے کا انتظام کر ہی لیتی تھیں، مگر اب وہ بہو کی محتاج تھیں۔ برآمدے میں بیٹھی تھیں جب چھوٹا پوتا باہر سے آیا۔ اس کے ہاتھ میں شاپر تھا جس میں گرما گرم سموسے تھے، مگر وہ شاپر کو چھپاتے بڑی تیزی سے دادی کے پاس سے گزر کر اندر کمرے میں چلا گیا تھا، جہاں سب گھر والے موجود تھے۔ بڑی اماں کو تو بس چائے کی طلب ہو رہی تھی، 2-3 بار آواز دیتے دیتے رک گئیں۔ تھوڑی دیر بعد کچن سے چائے کی خوشبو آنے لگی، مگر کافی دیر تک بڑی اماں کے لیے چائے نہ آئی۔ گھر والے شاید بھول گئے کہ اسی گھر کا ایک فرد جو کبھی گھر کی مالک تھیں، انہیں بھی سردی لگ رہی ہے اور انہیں بھی چائے کی ضرورت ہے۔ تھوڑی دیر بعد پوتی کو آواز دی، وہ موبائل دیکھنے میں مصروف تھی۔ بڑی بیزار سی دادی کے پاس آئی۔ جی نور بیٹی، مجھے 1 کپ چائے ہی بنا دو۔ دادی نے بڑی لجاجت سے کہا، دادی ابھی 4 نہیں بجے، 4 بجے چائے بنتی تو ہے نا، آپ تھوڑی دیر انتظار کر لیں، امی بنا دیں گی، میں ابھی مصروف ہوں۔ وہ یہ کہہ کر دوبارہ اندر جا چکی تھی۔ یعنی یہ اصول صرف دادی کے لیے تھا کہ چائے وقت سے پہلے نہیں ملے گی، جبکہ گھر میں موجود سبھی لوگ چائے کے ساتھ سموسے بھی کھا چکے تھے۔ بڑی اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیسی بے بسی ہوتی ہے بڑھاپے میں، جب انسان دوسروں کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے اور پھر ہر چیز دوسروں کی مرضی سے ہوتی ہے۔ یہ ہر روز کا معمول تھا، جب کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوتی جس سے بڑی اماں کو ان کی بے بسی کا احساس دلایا جاتا۔ ایسے ہی سردی میں ایک دن بڑی اماں اس دنیا سے چل بسیں۔ یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی،
بلکہ ایسا ہی وقت اسی بہو پر بھی آنے والا تھا، اور پھر یہ سلسلہ نہ جانے کب تک چلتا۔ یہ ہر گھر کی کہانی ہے جہاں بزرگ ایسی ہی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے اپنے گھر والوں کے محتاج ہوتے ہیں، مگر کم ہی مائیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کو دادی دادا کی خدمت کرنا سکھاتی ہیں۔ خدا را اپنے گھر میں موجود بزرگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھا کریں، خاص اس وقت جب وہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔